یہ ہمارے پاس کئی دنوں سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال جمع ہوئے تھے جن کی ایک ویڈیو بنانا ذرا مشکل تھی، اس لیے ہم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے، ہم نے کئی سوالوں کو جمع کر کے ایک ویڈیو بنا لی۔ اب بھی یہ 4 سوال ہیں، یہ کئی دنوں سے آئے ہوئے تھے، ہم نے ان 4 سوالوں کو جمع کر کے ایک ہی ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس میں پہلا سوال راولپنڈی سے بھائی محمد عمیر صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت انگریزی کیلنڈر کے حساب سے کون سی تاریخ، مہینہ اور سال بنتا ہے؟ محمد عمیر: جی میرے محترم بھائی، عیسوی کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 یا 22 اپریل 571 کو پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ بھی کیلنڈر کا حساب پیچھے لے جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بات متفق علیہ ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ کیلنڈر کو پیچھے لے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پیر کا دن 20 کو آتا ہے یا 22 کو، اس میں بھی حتمی ہو سکتی ہے بات۔ بہرحال علماء نے 2 تاریخیں لکھی ہیں، 20 یا 22 اپریل 571۔ اگلا سوال فیصل آباد سے بھائی عبد المتین صاحب نے سوال لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ انجیل جو آسمانی کتاب ہے یہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ عبد المتین: جی میرے محترم بھائی، انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی، اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ عبرانی زبان تھی، بعض علماء کی تحقیق ہے سریانی زبان تھی، اور بعض علماء کی کچھ اور تحقیقات ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق عبرانی زبان والی جو روایت ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہماری تحقیق کے مطابق یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اگلا سوال گجرات سے بھائی علی عباس صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ موبائل فون میں جو قرآن پاک کی ایپ ہوتی ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے، یعنی جائز ہے یا نہیں؟ علی عباس: جی میرے محترم بھائی، اس حوالے سے ہماری پہلی بھی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ موبائل میں جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کو بغیر وضو چھوا جا سکتا ہے۔ یہ در حقیقت قرآن پاک ایک عکس ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جس کو محفوظ کیا گیا ہے، حقیقی قرآن پاک کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے، لہذا بغیر وضو بھی چھونے کی گنجائش ہے۔ اگلا سوال ایک شخص کا ہے، انہوں نے ہمیں سوال کیا لیکن اپنا نام اور پتہ نہیں بتایا۔ یہ جو بھائی بھی ہیں، جب ان کا سوال ان کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ بہرحال اس شخص نے اپنا نام اور پتہ نہیں لکھا تھا، ہمیں اس نے میسج کیا۔ یہ ایک شخص پوچھتے ہیں، جی حافظ صاحب میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میرا مہر 11,000 روپے طے ہوا تھا جو میں نے آج تک نہیں دیا، لیکن اب دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب 7 سال بعد مجھے میرا اتنا ہی مہر یعنی 11,000 روپے دینا ہے یا اس سے زیادہ دینا پڑے گا؟ ایک شخص: جی میرے محترم بھائی، اگر 11,000 روپے طے ہوا ہے تو 11,000 ہی دینا پڑے گا، وہی آپ کے ذمہ ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اس پر لیٹ فیس نہیں لگے گی، لہٰذا آپ 11,000 ہی دے دیں۔ تو یہ 4 سوال ہم نے اکٹھے کیے تھے۔ جن دوستوں نے یہ سوال بھیجے تھے ان سے اس بات کی معذرت کہ ان کے سوال کئی دنوں سے آئے ہوئے تھے، تاخیر کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔